اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں شروع ہے، تو سورۃ الرحمن کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے ہم سورۃ الرحمن کے تقریباً 25 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج ہم آیات نمبر 26 سے لے کر آیات نمبر 45 تک کا ترجمہ اور جو ہے اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بزرگان دین اولیاء کرام کا کوئی ایسا عمل جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرضوں کے لیے ان سے کوئی منقول ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ بتائیں گے۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ سورۃ الرحمن کی آیات نمبر 26 سے لے کر آیات نمبر 45 تک ہے۔ تو اس کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مخلوق 3 قسم پہ ہے۔ عقل والی جو مخلوق ہے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ 3 قسم پہ ہے۔ ایک فرشتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دیے ہے، اور دوسرا جنات ہے، اور تیسری قسم کے مخلوق انسان ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن فرشتے جو ہے وہ جو انسان کے اندر خواہشات ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، گناہ، نیکی، بدی، اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے وہ ہے۔ اور دوسری قسم کی جو مخلوق ہے جنات، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اور گناہ کا اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ حکم دیا کہ نیکی کرو اور گناہ سے بچو۔ تیسری قسم کی جو مخلوق ہے انسان، ان کو بھی اللہ نے نیکی اور بدی کا اختیار دیا، اور ساتھ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے بچنے کا حکم دیا کہ برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس آیات کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ہر کوئی من علیہا جو اس زمین پہ ہے، فان فنا ہونے والا ہے۔ زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ، چہرہ، وجہ کا معنی چہرہ بھی، وجہ سے اللہ کی ذات بھی مراد ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور فرمایا باقی رہے گا تیرا رب ذو الجلال والاکرام۔ ذو الجلال کہتے ہیں عظمت والے کو، بزرگی والے کو، مرتبے اور مقام والے کو۔ فرمایا جو تیرا رب ہے وہ جلال یعنی عظمتوں کا مالک ہے، والاکرام، اور احسان کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر رب کا جو فرمایا، رب کا مطلب کہ تیرا رب، اس سے مخاطب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ ان سے کہہ رہے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کا کہا، اور کہیں پہ فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، تو یہ اس کے اندر ان کے لیے بڑی عظمت ہے۔ ذو الجلال جو کہ عظمتوں کا مالک ہے، والاکرام احسان کرنے والا ہے، لوگوں پہ احسان کرتا ہے، تو اور احسان اور اکرام وہی کرتا ہے۔ اس کی جو بادشاہی ہے وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ غریبوں کی نہ کوئی سنے، نہ غریبوں پہ توجہ دے، بس صرف اپنے عیش و عشرت میں نہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح نسائی، ترمذی اور مسند احمد کے اندر جو روایت ہے، تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ذوالجلال والاکرام سے دعا کو لازم پکڑو، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ جو ہے قبولیت کی بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی دعا مانگو
تو ذوالجلال، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس میں جو ہے ایک تو اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا اللہ کے احسان کو کہ مولا تو عظمتوں کا مالک ہے، تو بزرگی کا مالک ہے، اور تو جو ہے احسان بھی کرتا ہے، میں فقیر ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو مجھ پہ احسان کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذوالجلال والاکرام سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو آدمی 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل کے بعد سجدے میں جا کر یا ذوالجلال والاکرام 21 دفعہ پڑھتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی جگر کا مریض ہو، جگر کی اس کو بیماری ہو، وہ یا ذوالجلال والاکرام 21-41 دفعہ پڑھ کے نا اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے پی لے، تو جگر کی تمام بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یا ذوالجلال والاکرام کو تو ایک دعاؤں میں اس کی جو ہے نا بڑی تاثیر ہے، دعائیں بڑی جلدی اس سے قبول ہوتی اس عمل سے، یا ذوالجلال والاکرام سے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ 2 نفل پڑھے، اس کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر 21 یا 41 مرتبہ اس کو پڑھ لے، جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور لفظ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ پڑھا نہیں، یاد نہیں ہوتا، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، تو بڑا آسان ہے۔ تو فرمایا تم سب کو فنا ہے اور باقی جو ہے وہ اللہ کی ذات رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، يَسْأَلُهُ فرمایا کہ اسی سے مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، من جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، اسی سے مانگتے ہیں۔ اچھا زمین والے تو محتاج ہے کیونکہ کھانے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، دنیا کے بہت ساری ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو انسان جو ہے اس سے مانگتا ہے۔ لیکن آسمان والے تو کھاتے پینے سے بالکل پاک ہے، وہ تو کھانا پینا تو ان کی ضروریات اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ تو فرمایا رحمت کی تو وہ بھی محتاج ہے، کھانے پینے کے نہیں ہے تو رحمت کی وہ بھی محتاج ہے، اس لیے وہ اللہ سے رحمتوں کا ہر وقت سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور فرمایا کہ کل یوم ہر روز ہوا وہ فی شأن، کسی نہ کسی کام میں، یعنی کسی کام میں یا کسی اپنے ایک نئے شان میں ہوتا ہے۔ تو وہ ذات ہر دن ایک نئے شان میں ہوتا ہے، کسی کو بادشاہی دلوا رہا ہے تو کسی کو ذلالت کے رتبے پہ لا رہے، کسی کو عزت دے رہے، کسی کے لیے رزق کے فیصلے کر رہے، کسی کے لیے زندگی کے فیصلے کر رہے اور کسی کے لیے موت کے فیصلے کر رہے۔ تو ہر وقت اور ہر دن جو ہے اس کے لیے ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتیں تم اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ ہم جلد فارغ ہو، ہم جلدی فارغ ہوں گے، متوجہ ہوتے ہیں، لکم تمہاری طرف، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اے جن اور انس، ثقلان بھاری چیز کو بھی کہتے ہیں، اے بھاری مخلوق، سنفرغ ہم عنقریب فارغ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کی 2 مطلب ہے۔ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا کوئی کسی کو کام میں فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھے سنفرغ ای آخذک، میں تجھے اچانک پکڑوں گا، یعنی میں اس وقت تجھ پہ جھپٹوں گا، تجھ پہ حملہ کروں گا جب تو غفلت میں ہوگا اور میں تجھے ایک دم پکڑ لوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے سنفرغ لکم، اے انسانوں اور اے جناتوں، میں ان قریب یعنی میں اچانک تمہیں پکڑوں گا، اچانک قیامت آ جائے گی، اچانک موت آئے گی، تمہیں پتہ ہے، اور واقعی نہیں پتہ چلتا۔ کسی بشر کو اپنے موت کا خبر نہیں ہے، کس لمحے جھٹکا لگتا ہے اور انسان یوں گیا تو پتہ کوئی نہیں چلتا، اس لیے ہر لمحے تیار رہنا چاہیے۔ تو اور دوسرا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنفرغ ای سنقصد، ہم ان قریب متوجہ ہوں گے، ارادہ کریں گے تمہاری پکڑنے کا، ایھا الثقلان اے بھاری مخلوق۔ تو انسان کا تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ انسان کو اگر تولا جائے تو انسان کا وزن تو بھینس کے وزن سے زیادہ ہے نہیں، گائے کا وزن، بھینس کا وزن، یا اور ہاتھی کو دیکھ لو، ہاتھی کو اگر ایک پلے پہ رکھ لیا جائے اور ایک طرف 10 انسان رکھے جائے تو بھی اس کی جو ہے نا پلہ بھاری رہے گا، وہ اتنا وزنی ہے۔ ان کو وزنی نہیں کہا جا رہا ہے، انسان کو وزنی کیوں کہا؟ حالانکہ انسان کے وزن کو دیکھا جائے تو اتنی وزن ہی نہیں ہے انسان کا۔ تو فرمایا باعتبار یہ انسان کو جو وزنی کہا ہے نا، یہ باعتبار احکامات کے کہا ہے،
جیسے سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ کہتے ہیں یہ امانت جو قرآن ہے یہ میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا، عرضنا الامانۃ، زمین اور آسمان پہ پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، فابین، سب نے انکار کہ نہیں اللہ یہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال، ہم نہیں برداشت کر سکتے، وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، برداشت کر لیا، انه کان ظلوما جہولا، انسان بڑا جو ہے جاہل ہے۔ تو فرمایا انسان نے انسان کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے نا انسان اور جنات پر، کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان اور جنات ہے، تو اس نسبت سے ان کو جو ہے ثقیل کہا، ثقیل کا مطلب وزنی کہا، کہ ان کے اوپر بہت بڑا وزن ہے، تو فرمایا اس وجہ سے ان کو ثقلان کہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ، بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتیں جھٹلاؤ گے، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، فرمایا اے گروہ جنات اور انسان، اے گروہ جنات اور انسان، ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں کے کناروں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، مگر زور، یعنی اگر تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تم نکل جاؤ گے، ورنہ اس زمین اور آسمان کے کناروں سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ کہاں تک بھاگو گے، کتنا بھاگو گے اللہ سے، آخر جو ہے نا کنارے تک تو تم پہنچ نہیں سکتے ہو، اور کنارے تک پہنچ کے تم نکل بھی نہیں سکو گے، تو اس لیے جب تمہاری کوئی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اسے بچ جاؤ، تو پھر اس کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو فرمایا تمہیں اگر طاقت ہے، اللہ چیلنج دے رہے اگر ہے تمہارے اندر طاقت۔ اور اس آیات کے اندر دیکھیں، یا معاشر الجن، پہلے جنات کو لایا اور بعد میں انسانوں کو مخاطب ہے، یا معاشر الجن، ایک گروہ جن اور انسانوں، فرمایا اس میں پہلے جو جنات کو لانے کا مقصد یہ کہ بے اعتبار طاقت کے جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، تو اے جنات اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اور اے انسانوں اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم جو ہے زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ بغیر طاقت کے ہو نہیں سکتا، اور وہ طاقت تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ تم نکل جاؤ، وہ طاقت کا مالک تو اللہ ہے، تو فرمایا کہ تم نہیں نکل سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، یرسل بھیج دیا جائے گا، علیکما تم پر، شواظ ایک شعلہ، من نار آگ سے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تو مقابلہ نہ کر سکو گے، اگر نکلنے کی کوشش بھی کرو گے نا، نکل جاؤ گے بھی تو ایسے شعلے تم پہ آ کے گھریں گے کہ تم پھر ان شعلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شواظ اس شعلے کو کہتے ہیں جو صرف اس میں دھواں نہ ہو، صرف آگ ہی آگ ہو، اور نحاس اس شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے آگ نہ ہو، دھواں ہی دھواں ہو، تو فرمایا تم فلا تنتصران تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمتوں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ ایک ہندو پنڈت گزرا ہے بڑا، اس نے اس آیت کے اوپر اعتراض کیا، قرآن پر اس نے بہت اعتراضات کیے، کتاب لکھی اس نے، تو اس کے اندر جو ہے نا اس نے بہت اعتراضات کیے قرآن پہ، اس پہ ایک اعتراض اس آیات کے اوپر بھی کیا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نقل کفر نباشت علی اعوذ باللہ، اس نے کہا نعوذ باللہ کہ قرآن کا جو مصنف ہے، قرآن کو لکھنے والا جو وہ بڑا ہی جاہل انسان ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے یعنی کہ آگ کے شعلے برسانا یا دھوئیں کے شعلے پھینکنا یہ کون سی نعمت ہے، کسی کو آگ میں ڈالنا اور اس کو کہنا کہ تو اب تو میری نعمت دیکھ، تو یہ آگ کے کسی پہ آگ کے شعلے برسانا اور کسی پہ دھواں برسانا یہ تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کا مصنف کہتا ہے یہ نعمت ہے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مفسرین کو کہ انہوں نے ہر اعتراض کا جواب پہلے سے دے رکھا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے نا، اس تفسیر کے اندر انہوں نے کہا کہ کسی کو عذاب سے خبردار کرنا یہ بھی نعمت ہے۔ اب چھت گرنے والی ہے اور ایک آدمی کو پتا یہ چھت گرے گی اور یہ آدمی یہاں مر جائے گا، وہ کہتا بھائی چھت گرنے والی بار بار نکل،
تو وہ باہر بھاگتا ہے، تو بتائے یہ اس کو جو خبر دی یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اس کو بہت بڑی نعمت دیکھا، اگر اس کو نہ بتاتا وہ بیٹھا رہتا اور یوں چھت گرتی اور وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن جس کو پتہ تھا چھت گرنے والی ہے، اس نے پہلے اس بندے کو آگاہ کر دی، بھائی چھت گرنے والی ہے، باہر آ جا۔ جب وہ باہر آتا ہے نا، اور تو وہ کہتے دیکھ یار میں کتنا تیرا محسن ہوں، وہ اس کو یہ نہیں کہتا اس میں کون سا احسان ہے، چھت گرنے والی تھی تو میں مر جاتا تو اس میں کون سا احسان ہے، احسان تو یہ کہ تو مجھے پیسے دے، تو مجھے کوئی ایسی نعمت دے۔ وہ کہتے بھائی ہاں آپ میرے محسن ہو، واقعی آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اگر میں بیٹھا رہتا اور چھت گر جاتی تو میں تو تباہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب آنے سے پہلے بتلا رہا ہے، میرے بندو یہ عذاب آ سکتا ہے تمہارے اوپر، ان سے بچنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، دیکھو یہ کام کر لو، پھر ان عذابات سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کسی عذاب کی خبر دینا، کسی مصیبت کی خبر دینا کسی کو کہ فلاں دن یہ مصیبت آ سکتی ہے، تو یہ بھی اس پہ بڑی جو ہے نا نعمت ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے بھائی فلاں دن تجھے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بچنے کے لیے یہ کر، تو بندہ بڑا محسن ہوتا ہے، یار اب وہ بڑی مصیبت مجھ پہ آنے والی تھی، اس نے مجھے بتا دیا، اگر یہ نہ بتاتا۔ ایک آدمی جا رہا ہے آگے کنواں آ رہا ہے، اندھا جا رہا ہے اور آگے کنواں آ رہا ہے، آپ اسے کہتے ہو بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ آگے گر جاؤ گے، تو آپ اس پہ احسان کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو ہماری مثال تو اندھوں کی ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، کیا موت کے بعد کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ اللہ نے کتنا احسان ہم پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، کھول کے بتا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی۔ اللہ اتنا ہی کہہ رہا تھا میں عذاب دوں گا، ہمیں کیا عذاب دے گا؟ نہیں، اللہ نے ایک عذاب کی تفصیل بھی بتا دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو ایسے بچوں والے اعتراضات ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے بس۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سے نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فَإِذَا انشَقَّ، پھر جب پھٹ جائے گا، السَّمَاءُ آسمان، فَكَانَتْ، تو وہ ہوگا، وَرْدَةً، گلابی رنگ کا ہوگا، اب تو نیلے رنگ کا ہے نا، اس وقت جب یہ پھٹ جائے گا تو یہ گلابی رنگ اختیار کرے گا۔ کالدہان، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، چمڑا جب سرخ ہو جائے تو اس طرح آسمان کا رنگ ہو جائے گا۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس وقت اس کا یہ رنگ نہیں رہے گا جو اب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، پس اس دن نہ پوچھا جائے گا، عَنْ ذَنْبِهِ، اس کے گناہوں کے متعلق، انسٌ ولا جان، کسی انسان اور نہ جن سے۔ اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ تو نے کیا یا نہیں کیا، یہ نیکی تو نے کی یا نہیں کی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اور حالانکہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے۔ اور یہاں پہ کہا کہ ہم سوال نہیں کریں گے، وہاں پہ اس بات ہے اور یہاں پہ نفی ہے سوال کی۔ تو فرمایا جہاں پہ اس بات ہے کہ ہم سوال کریں گے، وہاں پہ سوال معلومات کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا اچھا تو نے یہ فجر کی نماز پڑھی تھی یا تو نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، یہ تو سارا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ یہ فرمائیں گے میں نے کہا نہیں تھا کہ نیکی کرو، یہ سوال ہوگا جو ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن جب وہ درخت کے قریب چلے گئے اور پھل کھا لیے تو پھر ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پھل کیوں کھایا، کیوں کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، بلکہ یہ فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ سوال تو ہوگا انسان سے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، میں نے کہا نہیں تھا کہ نیکی کرو، یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں دن یہ کام کیوں کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا کہ نہیں کیا، وہ تو سارا لکھا ہوا ہے، وہ تو فرشتوں نے اسی وہ تو اس کے سامنے ہوگا، انکار ہی نہیں کر سکے گا اسے۔ تو فرمایا کہ جہاں پر اس بات ہے وہاں پر جو ہے وہ سوال اس عمل کے بارے میں نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا نہیں کیا، اور جہاں پہ نفی ہے تو وہاں پہ نفی جو ہے وہ معلومات کی ہے۔ اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سے نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچانے جائیں گے مجرم، اس دن مجرم پہچانے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ بِسِیمَاهُمْ، اپنے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ، پھر وہ پکڑے جائیں گے، بِالنَّوَاسِ، پیشانیوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور قدموں سے۔
تو جیسے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے بڑے چمکتے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو جو چہرہ اس دن خوبصورت ہوگا، چمک رہا ہوگا، بس سمجھ جائیں گے لوگ یہ جنتی ہے، اور اس دن جس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے بھائی یہ جہنمی ہے۔ تو چہروں سے لوگ پہچانے جائیں گے اس دن، اور فرمایا کہ اس دن پہچانے جائیں گے لوگ اپنے پیشانیوں سے، اور پھر جب پہچانے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، فرشتے اس کو پکڑیں گے، جیسے دمبے کو قصائی پکڑ کے نہ لٹاتا ہے، تو ایسے فرشتے اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا ہاذی جہنم التی یہ جہنم ہے وہ یکذب بہا اسے جھٹلاتے ہیں، بہا المجرمون کون لوگ، مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ اب آ گئی آنکھوں کے سامنے، اب دیکھ لی، اب جھٹلا کے دکھاؤ، اب تو دیکھ لے اپنے آنکھوں کے سامنے۔ تو فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ پھریں گے بینہا اس کے درمیان، وبین حمیم آن اور درمیان گرم پانی کے، آن کھولتے ہوئے پانی کے۔ اس دن جب ان کے اوپر عذاب لا کے ڈالے جائیں گے، کہیں گرم پانی ڈالا جائے گا تو کہیں ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا، کہیں آگ میں پھینکا جائے گا، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کو اور جہنم کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں تھا، آج اللہ نے دکھا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں تم اپنی رب کی جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کھول کے بیان کر دی ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ کہ قرآن ہمیں کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہا ہے، اتنے پیار سے سمجھا رہا ہے، اتنے تو ماں باپ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا جوانی کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، بڑھاپے میں کیا ہوگا، ان مراحل سے ماں باپ گزر کے آئے ہوتے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں بتاتے جتنا اللہ ایک آیات کھول کے بتا رہے بندے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آنکھیں بند ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس دن سے پہلے تیاری کریں، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں۔ آج ایک عمل بتاتا ہوں، فرمایا بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے سورۃ الرحمن کے حوالے سے، فرمایا کہ کوئی ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری دور نہ ہو رہی ہو اور بڑا تھک گیا ہو، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے بیچارہ تھک گیا ہو، تو فرمایا روزانہ 11 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھے۔ سورۃ الرحمن روزانہ 11 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا اور کچھ دن لگاتار پڑھے، یعنی جب تک بیماری، کچھ دنوں میں انشاءاللہ کوئی ایسی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کی بڑی برکت ہے۔ اس لیے کئی ڈاکٹروں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو سورۃ الرحمن کی وہ کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت سنو، جو بندہ اس کی تلاوت ہر وقت سنتا ہے اس کی بھی بیماری اللہ دور کر دیتا ہے، تو بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔